السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، الحدیث۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، شہر میسور کی بالخصوص عوام سے ایک درد مندانہ اپیل کی جا رہی ہے کہ آج جس طرح سے ہماری قوم کو بالخصوص مسلمانوں کو تعلیمی میدان سے ہٹانے کے لیے نفرت کی حکومت جتنی سازشیں رچ رہی ہے وہ الگ ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک مشہور قول بھی ہے، ایک محاورہ بھی ہے، ہم کو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا۔ یعنی جب جب مصیبتیں ہماری اس قوم پر آئی ہیں وہ بالخصوص ہماری ہی طرف سے آئی ہیں۔ سب سے پہلے آج شہر میسور میں ایک سلگتا ہوا مسئلہ جسے فاروقیہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کہا جاتا ہے یا رفاع المسلمین ایجوکیشنل ٹرسٹ کہا جاتا ہے، الحمدللہ یہ ادارہ اپنے آپ میں ایک ہے۔ جیسے بنگلور کے اندر الامین جیسا جال بچھایا ہوا ہے، اسی طریقے سے ایک زمانے دراز سے، ایک صدی سے اپنی تعلیمی میدانوں میں یہ ادارہ کام کرتا آیا ہے۔ یہ اس مقصد سے یہ قائم کیا گیا کہ ہمارے مسلمان بچے جو بالکل مین اسٹریم کے لائق نہیں تھے جس وقت یہ ادارے قائم کیے گئے، کیونکہ ہمارے بچوں کو تکلیف ہوا کرتی تھی کہ دوسروں کے اداروں میں جا کر پڑھنے پر، کیونکہ ان کے زبان سے، ان کے کلچر سے، ان کے لباس سے، ہر طریقے سے پریشانی کا ایک ماحول تھا۔ اس وقت میں حکومتی سطح پر ایک کارروائی کی گئی جسے سچر کمیٹی نے رپورٹ پیش کی کہ مسلمانوں کی تعلیمی خواندگی بالکل ناقص رہی۔ اس وقت حکومت نے ایک فیصلہ لیا اور مائنارٹی انسٹیٹیوشنز قائم کرنے کا ایک بیڑا اٹھایا۔ اس میں بالخصوص ابھی بھی بہت سارے اسکولز مساجدوں میں چل رہے ہیں۔ بنگلور کے اندر، میسور کے اندر اور شیوموگا کے اندر ایسے کئی علاقوں میں ابھی گورنمنٹ اردو اسکولز، بہت سارے اسکول جو ہیں مساجد میں قائم کی گئی۔ اس وقت میں حکومت کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، اتنا بجٹ نہیں تھا کہ وہ خود کے اپنے ایک کیمپس قائم کر سکے مسلمانوں کے لیے۔ تو اس وقت حکومت نے مساجد اور مساجد کو مراکز بناتے ہوئے، مرکز بناتے ہوئے وہاں اسکول قائم کرنے کی اجازتیں دی گئی۔ اس کے بعد میں ہمارے بڑے اور بزرگوار، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، جنہوں نے اپنے جائیداد کو اوقاف کے حوالے کیا۔ یہ اوقاف کے حوالے کرنا یعنی اپنی جائیداد کو اپنے مرنے کے بعد ذخیرہ آخرت کے لیے جمع کرنا، صدقہ جاریہ میں شمار کرنے کے لیے جو کیا گیا، اس کا سب سے بڑی وجہ آج کا دن ہے۔ کیونکہ آج امت مسلمہ بہت پریشان ہے، مسلمانوں کی حالتیں بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں۔ آج مسلمان ہر اینگل سے پریشان ہے، ہاسپٹلٹی کے ذریعے سے پریشان ہے، تعلیم سے پریشان ہے، روزگاری سے پریشان ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں۔ تو تمام لوگوں نے، اس وقت کے بڑوں نے، آج کے 50 سال پہلے، آج کے 70 سال پہلے، آزادی کے بعد میں بڑوں نے ایک فکر کی کہ ہمارے بعد ہماری یہ جائیداد کچھ اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، یہاں سے ادارے قائم ہو، یہاں سے مسلمانوں کے لیے فائدے پہنچے۔ تو بالخصوص اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے مسلمان لوگوں نے ان کی اپنی جائیداد اوقاف کے حوالے کی۔ بعد میں اوقاف میں آئی وہ پراپرٹی، وہ جائیداد اوقاف کے اندر آئی۔ اس کے بعد الحاج مرحوم عزیز سیٹھ صاحب، اللہ حضرت کی اور علی جناب عزیز سیٹھ صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے خبر کو نور سے منور فرمائے، ان کو منتہائے نظر تک کشادہ نصیب فرمائے۔ انہوں نے اس اوقاف کا ایک بیڑا اٹھایا اور اسے ایک اٹانومس باڈی بنائی، یعنی
حکومت کے ماتحت میں رہے گی مگر اپنی خود مختاری کرے گی، جسے آج سپر سائٹ کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، جسے اوقاف کو مجرائی علاقے سے ضم کرنے کی ایک بہت بڑی سازش چلائی جا رہی ہے۔ آئندہ یہ دن دور نہیں ہے کہ یہ بھی جو اوقاف کا ایک اٹانومس، ایک خود مختار ادارہ ہے، اسے مجرائی علاقے سے نہ ملا دیا جائے۔ حکومت کی اس وقت نفرت، حکومت کی آنکھیں اوقاف پر جمی ہوئی ہیں۔ جیسے ابھی حال ہی میں ہمارے اس کرناٹک کے جو چیف منسٹر بسوا راج بومئی جو ہیں، ابھی اسٹیٹمنٹ دیے ہیں کہ ابھی بہت ساری اوقاف کی پراپرٹیز باقی ہیں، یعنی ہمارے ہی لوگوں نے ہماری ہی پراپرٹی کو ضبط کر کے بیٹھے ہیں۔ ایسے بارے میں انہوں نے بھی اپنا دکھ کا اظہار کیا اور چیئرمین صاحب کو یہ وضاحت بھی کی کہ یہ اللہ کی پراپرٹی ہے، یہ خدا کی پراپرٹی ہے، اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو آپ اللہ کے پاس جواب دہ ہوں گے۔ جبکہ غیر یہ کہہ رہا ہے، یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ یہ پراپرٹی خدا کی ہے، تو ہم بھی کتنے دور ہیں کہ خوف خدا ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ بہت سارے ادارے آج مسلمانوں کے بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو کرایوں پر چل رہے ہیں، اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ابھی ڈونیشن دینے کے لائق نہیں ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ شہر میسور کے اندر کئی اسکول جو ہے کرائے پر چل رہی ہیں۔ ایک طرف کرائے پر چلانا ہے اور ایک طرف جو ہے اوقاف کی پراپرٹیز ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں۔ اگر یہ اوقافی پراپرٹیز کو بچایا نہ جائے، ان اوقافی پراپرٹیز کو اداروں میں تبدیل نہ کیا جائے، تو آئندہ حالتوں میں یہ ادارے، یہ جو پراپرٹی جو بچی ہوئی ہے، یہ جائیداد جو بچی ہوئی، یہ بھی ایک نہ ایک دن حکومت کے انڈر میں چلی جائے گی۔ تو میں ہمارے اوقافی ذمہ دار جتنے احباب ہیں، میں ان سے ادباً اور دردمانہ اپیل کرتا ہوں کہ ان کی حفاظت کا کچھ بیڑا اٹھایا جائے۔ بالخصوص آج کا جو اس پس منظر میں، یہ تو ایک تمہیدی بات تھی، اصل جو مدعا ہے یہ فاروقیہ کا مسئلہ ہے۔ ہم بھی وہاں کے فارغین ہیں، الحمدللہ اسی کالج کا ایک پڑھا ہوا طالب علم ہوں۔ میں نے 1 روپیہ خرچ کیے بغیر میں نے وہاں پر تعلیم حاصل کی۔ جب آج یہ بات آ رہی ہے کہ یہ ادارہ سیل پر لگا ہوا ہے، تو کتنا درد ہوگا، کتنا ہمارے دلوں کے اندر کتنی پریشانیاں ہوتی ہوں گی۔ بہت سارے لوگ اسٹیٹمنٹ اپنے اپنے طور پر دے رہے ہیں، میں بھی اپنا ایک درد سنانے آیا ہوں۔ میں کوئی اسٹیٹمنٹ دے کر کوئی اپنی بڑائی کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، بس ایک میرا درد اپیل ہے، ایک دردانہ اپیل ہے کہ میں بھی کچھ غم رکھتا ہوں، کیونکہ بولنے کا حق تمام کو دیا گیا ہے، تو ہم بھی کچھ بولیں، کیونکہ ہمارے آج کے بولنے سے کل کوئی سدھر جائے، کل کوئی مسئلہ حل ہو جائے تو اس کے ثواب کار میں ہم بھی شامل کے برابر کے شامل رہیں گے۔ تو بالخصوص جو یہ فاروقیہ کا مسئلہ چل رہا ہے، یہ بھی ایک اوقافی ادارے میں اس کی بھی مملکت ہے، یعنی 100 سال کے لیے جو اگریمنٹ کیا گیا تھا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو وہاں کی ترقی ہوئی ہے، ہم اسے ترقی نہیں ہوئی یہ نہیں بتا رہے کہ جب یہ ادارہ اس نکڑ پر آ کر کھڑا ہوا ہے کہ اس وقت ادارے کی کوئی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اتنا بڑا قرضہ کوئی صاحب خیر آگے بڑھ جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے صاحب خیر کو بھی اللہ پیدا فرما دے کہ یہ اپنے طرف سے مسئلہ حل فرما دے۔ اور میں دردمانہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو فاروقیہ کے جتنے رفاع المسلمین ٹرسٹ کے جتنے احباب ہیں، یہ فوراً متوجہ ہوں اور اس پر اپنے غور و خوض کریں، کیونکہ باہر سے آ کر بولنا، آج ہم بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل نفرت میڈیا بھی اس بات کو اچھالے گا۔ اس سے قبل کہ ہم اپنے آپ کو ہوشیار ہو جائے، ایک ملی بیٹھک کریں علماء کی سرپرستی میں اور ہمارے دین کے شہر کی سرپرستی میں، آئیں بیٹھے اس مسئلے کو حل کے لیے نکالیں، ورنہ نفرت حکومت اس طاق میں ہے کہ کیسے مسلمان اداروں کو ختم کر دیا جائے۔ بہت سارے ادارے ابھی الحمدللہ فاروقیہ کے زیر نگرانی چل رہے ہیں، ان اداروں کی بھی حالتیں کیا کیا ہیں۔ لوگ بولنے سے پہلے آپ خود وہاں سے آ جائیں اور اپنا ایک پلیٹ فارم تیار کریں۔ انشاءاللہ عمائدین شہر، پورا شہر آپ کی تائید میں کھڑا ہوا ہے، انشاءاللہ پورا شہر آپ کے ساتھ ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ جو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہ آپ کے اپوزٹ میں ہے، یعنی آپ کی مخالفت میں ہے، بس ہم آپ کے ہمدرد میں ہیں، آپ کے درد میں ہم بھی شمار ہیں۔ تو ہم تمام آپ سے اپیل کرتے ہیں، جیسے کہ فیڈریشن والوں نے بھی ایک بیڑا قدم اٹھایا تھا، مگر افسوس کہ ہمارے ہی قوم والوں نے اس فیڈریشن والوں کو لگ بھگ 13 لوگوں کو انہوں نے
इंट्रीगेशन यानी कोर्ट से नोटिस दी है कि वो इनके इदारे के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं। ये कहां की एक सरासर का एक झूठ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अगर अपने इदारे में सही होते तो आपके मामला सही होते तो कोई मैकलाल ऐसा कि आपके ऊपर उंगली उठा सके। आप अपने आप के आपके इदारे को बचाने के लिए हत्तल इम्कान कोशिश करें। बकरी में शहर मैसूर से एक आजिजाना दर्दमाना अपील है, बिलखुसूस रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट के जितने अहबाब हैं, ये तमाम अहबाब को फिर एक मरतबा हम भी हमारे तरफ से आपको याद दहानी करा देते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज़पेपर के ज़रिए और नोटिस के ज़रिए आपको ये बात की इतला की गई है कि आने वाले 10 तारीख यानी जनवरी 10 तारीख 2023 को ये तमाम जितनी रिफाहुल मुस्लिमीन ट्रस्ट की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो तमाम प्रॉपर्टीज़ यानी एक्शन में आ चुकी हैं। तो आप बिलखुसूस ट्रस्टी अहबाब से दरख्वास्त है कि बैठकर मिली फिक्र कर कर एक रकम जमा कर कर बैंक से वाबस्ता होकर फिर अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें, क्योंकि मसला अब आखिरी नहज पर आकर ठहरा हुआ है। बैंक वाले आएंगे अपने कानून के साथ आएंगे, लॉ एंड आर्डर के साथ आएंगे, फिर लॉ एंड आर्डर वहां पर रहेगा, फिर कौम भी कुछ नहीं कर सकती और कोई हमदर्द भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा। वक्त से पहले उसकी तैयारी कर ले। इस सिलसिले से ही एक जोड़ रख ले, उलमा की सरपरस्ती में, अमायदीन की सरपरस्ती में एक जोड़ करे, एक फिक्र करे, इसका कैसे इसका तदारुक का एक हल निकाले, इसका हल किस तरीके से किया जा सकता है। बिलखुसूस क्योंकि आज भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर, द टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, सालार के अंदर, बहुत सारे पेपर्स के अंदर ये न्यूज़ शाये कर दी गई है कि आने वाले 10 तारीख को यानी ये एक्शन होगा, एक्शन लिया जाएगा, उसके लिए दरखास्तें भी लोग जमा करेंगे, फिर आखिर में मुंह की खानी ना पड़े, इसलिए उससे कबल आप तमाम हजरात जो जितने अहबाब जिम्मेदार अहबाब हैं उनसे अदबन दरखास्त है कि आप कुछ ना कुछ एक लाहे अमल कौम के सामने भी पेश कर दें और आप भी खुद अपनी एक तैयारी फरमा लें। मैं बिलखुसूस रिफाहुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के तमाम अराकीन से अदबन दरखास्त करता हूं कि इस पर कुछ अमल फरमा ले। बस मैं खुदावंद कुद्दूस से बारगाह खुदावंद कुद्दूस में दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इस आईन मसले को अल्लाह हल फरमाए और सारे उम्मत मुस्लिमा को एकजा होकर कौम की फलाह व बहबूदी के लिए आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इन हालतों में हम तमाम को एक होकर हमारी माली, समाजी, सियासी, ज़हनी तमाम क़ुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर हमारी इस कौम को किस तरीके से हम आगाह करें, किस तरीके से हम आगे बढ़ाएं, यह हम तमाम का एक मरकज बन जाए, एक तमाम हमारी मरकजी फिक्र बन जाए। मैं इन्हीं चंदी कलिमात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।